توشہ خانہ ریفرنس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان 5 سال کے لیے نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی نشست خالی قرار دے دی۔ فیصلے میں کہا عمران خان کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہوئے۔ 5 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ سنایا۔ تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ عمران خان نے تمام تحائف کے توشہ خانہ میں پیسے جمع کروائے۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب بھی میدان میں آ گئے۔ مخالفین سیاسی میدان میں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ پی ٹی آئی رہنما احتشام جاوید کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کی مذمت۔ بولے امپورٹڈ حکومت کی سازش ہے، حقیقی لیڈر کو گرایا جائے۔ 20 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ عمران خان نے تو تمام جو تحائف ہیں وہ پیسے دے کے جو ہے وہاں سے لیے ہیں۔ عمران خان 22 کروڑ عوام عمران خان بن چکی ہے۔ یہ مائنس نہیں ہوگا، یہ پلس ہوگا۔ میں تمام فیصلہ آباد کے لوگوں کو کال دے رہا ہوں، ابھی ضلع کونسل چوک میں پہنچے اور اس الیکشن کمیشن جو کہ بالکل غیر جانبدار نہیں ہے، یہ اس امپورٹڈ حکومت کی انہوں نے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، ان کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کر رہا ہے۔ اس کے خلاف بھرپور ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ میں یہ پیغام واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مائنس عمران خان نہیں چلے گا، کیونکہ اب ہر شخص عمران خان ہے۔ عمران خان کی نااہلی کے فیصلے پر مسلم لیگ نون کا اظہار اطمینان۔ ڈویژنل صدر حاجی اکرم انصاری بولے قومی خزانہ لوٹنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کا جلسہ برائے عطائے اسناد۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے طلباء میں میڈلز اور اسناد تقسیم کیے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد کمال سمیت دیگر کی شرکت۔ کانوکیشن میں 122 ہونہار طلباء میں میڈلز تقسیم کیے گئے۔ تعلیم مکمل کرنے والے 54,452 طلباء و طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئی۔ فیسکو کا ایس ڈی او محکمے کو لاکھوں روپے کا چونا لگانے لگا۔ ایس ڈی او میاں عمیر پر مبینہ طور پر رشوت لے کر صارفین کے میٹر غائب کرنے کا الزام۔ عمیر رضا نے میٹر غائب کر کے صارف کو 4500 یونٹ کا ریلیف دیا۔ تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی۔ ایسے بڑھے گا فیصل آباد تو کیسے آگے بڑھے گا فیصل آباد؟ فیصل آباد ڈویژن کے 46% طلباء نے میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ دی۔ فیصل آباد، جھنگ، چنیو، ٹوبا کے 73,172 طلباء نے میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ میں داخلہ ہی نہیں لیا۔ ماہر تعلیم صداقت حسین کالجز کی تعداد کم ہونے کو تعلیمی مواقع میں رکاوٹ کی بڑی وجہ قرار دے دیا۔ اگر آپ دیکھیں تو جو گورنمنٹ کے سکولز ہیں فیصل آباد میں جو میٹرک کرواتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 600 ہے، اور یہ ایک عرصہ سے ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم کالجز کی طرف دیکھتے ہیں تو کالجز جو ہیں ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ تقریباً 50 کے قریب ہے۔ 50 کالجز ہیں اور ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں کہ وہ ان بچوں کو اپنے اندر سما سکیں۔ غیر رجسٹرڈ سیمنٹ کا کاروبار کرنے والوں کی گرد گھیرا تنگ۔ ایف بی آر نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ فیصل آباد میں 100 سے زائد افراد نے رواں سال کروڑوں روپے مالیت کا سیمنٹ خریدا۔ کوئی ریکارڈ فراہم نہ ہی سیلز ٹیکس ادا کیا۔ ریجنل ٹیکس دفتر نے قانونی اقدامات شروع کر دیے۔ ایف ٹی اے حکام کی بڑی نااہلی سامنے آ گئی۔ مکینوں کو مشکلات کا سامنا، معاملہ عدالت میں چلا گیا۔ ایف ٹی اے سٹی بناتے وقت ملکیتی جگہ سے ریجن کی سب سے بڑی کالونی کو راستہ دیا گیا۔ ملکیتی جگہ کے مالک نے نہ جگہ واپس لینے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ سڑک پر تعمیر روک دی گئی۔ ایف ٹی اے کے مکینوں کے لیے اپنا ہی گھر جانا مشکل ہو گیا۔ ایف ٹی اے سٹی کے مکینوں کو 12 کلومیٹر کا اضافی سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ فیصل آبادیوں کے لیے اچھی خبر۔ غلہ منڈی فیصل آباد میں زرعی اجناس کی قیمتوں میں کمی۔ دالیں، چنے اور بیسن سستا ہو گیا۔ سفید چنے موٹے 36 روپے کی کمی سے 260۔ سفید چنے باریک 12 روپے کم ہو کر 254 روپے کلو ہو گئے۔ چاول اور سرخ مرچوں کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انڈیپینڈنٹ میڈیکل یونیورسٹی فیصل آباد کے ہسپتال میں نرسوں کو ہراساں کیا جانے لگا۔ محکمہ صحت کی رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔
اعلیٰ افسر کی خواتین کے ساتھ نازیبا حرکات اور گالم گلوچ، شکایت پر محکمہ صحت نے انکوائری شروع کر دی۔ سری ناردرن گیس کمپنی نے LPG سلنڈر کی نئی قیمت مقرر کر دی۔ اوگرا نے 11.8 کلو گرام سلنڈر کی قیمت 2,374 روپے مقرر کر دی، جبکہ سلنڈر سیکورٹی 7,500 روپے کرنے کی منظوری دے دی۔ جھنگ کے لاری اڈے میں سہولیات کا فقدان، 30 سال بعد بھی انتظامات مکمل نہ کیے جا سکے، انتظار گاہ نہ ہی بیٹھنے کی کوئی جگہ اور پانی بھی دستیاب نہیں، ٹوائلٹ غیر فعال، دھول مٹی نے مسافروں کا برا حال کر دیا۔ گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والے آلات کی درآمد پر ڈیوٹی عائد کر دی گئی، گاڑیوں کے پرزوں پر 35% تک ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی عائد کر دی گئی۔ کار ڈیلرز کہتے ہیں اقدام سے گاڑیوں کی پیداواری لاگت بڑھ جائے گی۔ سٹی 41 بنا ایکسپورٹرز کی آواز، ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کے 1 مہینے سے رکے سیلز ٹیکس ریفنڈ کی واپسی شروع کر دی گئی، ایکسپورٹرز نے تسلسل جاری رکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ ہمارا فائنینشیل امیج ملک کا اتنا اچھا نہیں، جو بیرونی ممالک کے سپلائر تھے جن سے پہلے ہم کریڈٹ میں بھی لے لیتے تھے، اب وہ بھی تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں پہلے TT لگوائیں، تو کیش فلو ہمارا سٹرانگ ہوگا تو ہم سروائیو کر پائیں گے۔ رکنا ہے یا آگے بڑھنا ہے، فیصل آبادی پریشانی کا شکار، ملت چوک میں ٹریفک اشارے خراب ہو گئے، پیلی اور سبز بتی بیک وقت چلنے لگی، وارڈن بھی غائب، شہری پھٹ پڑے۔ ڈپٹی کمشنر کمپلیکس ٹوبہ میں صفائی کے ناقص انتظامات پر ڈپٹی کمشنر ارشد بھدر کا نوٹس، کمپلیکس کی صفائی شروع کروا دی گئی، شہر بھر میں ہونے والے صفائی کی صورتحال پر بھی رپورٹ طلب کر لی گئی۔ جھنگ کے سب سے بڑے چناب پارک میں سناٹوں کا راج، محکمہ وائلڈ لائف کے تعاون سے بنایا گیا منی چڑیا گھر بھی شہریوں کی توجہ نہ حاصل کر سکا، پارک میں سہولیات کا فقدان، شہری پھٹ پڑے۔ ہڑتال اور ہڑتال، پولیس کی جانب سے ٹینیوٹ کچہری کا محاصرہ کرنے پر وکلا کی ہڑتال، عدالتی امور کا بائیکاٹ کیے رکھا۔ ٹینیوٹ کے شہریوں کے لیے خوشخبری، محکمہ لائف سٹاک میں بھرتیوں کا اعلان ہو گیا، نائب قاصد، چوکیدار، کیٹل انڈیکینٹ، سینٹری ورکر کی 16 سیٹوں پر بھرتی ہوگی، درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ 3 نومبر ہے۔ فیصل آباد میں سنی تحریک اور اہل سنت ختم فاؤنڈیشن کے زیر تمام رحمان پورہ میں لنگر تقسیم کیا گیا، ڈویژنل صدر پروفیسر محمد آصف رضا قادری کہتے ہیں خدمت خلق قرب الہی کا ذریعہ ہے، ذاتی مفادات سے نکل کر عوامی مفادات کے لیے کام کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ CPO فیصل آباد کے شہید سب انسپکٹر ذوالفقار کے گھر آمد، بیوہ سے ملاقات اور بیٹیوں سے شفقت کا اظہار کیا، اہل خانہ نے کفالت اور مسائل کا ازالہ کرنے پر CPO کا شکریہ ادا کیا، پولیس کے غازی کانسٹیبل جاوید علی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ٹرینیں پٹری پر آنے لگی، مرحلہ وار آمد و رفت کی بحالی جاری، ٹوبہ میں پاکستان ایکسپریس 25 نومبر سے چلائی جائے گی، گوجرا سے کراچی جانے والی ملت ایکسپریس کی سروس بھی بحال ہو گئی۔ فیصل آباد وومن چیمبر اپنا روزگار شروع کرنے والی خواتین کے لیے بڑا پلیٹ فارم لے آئی، خواتین ممبر بن کر گائیڈ لائن اور ٹرینر لے سکیں گی۔ اور سٹی نیوز نیٹ ورک کا شہداء کو سلام، سمندری کے حوالدار نذیر عباس کی آج 3ویں برسی، وزیرستان میں دشمن سے مردانہ وار لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔